چائنا کے شہر بیجنگ میں اولمپکس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آخر کار اس بار چائنا کو سمر اولمپکس 2008 ہوسٹ کرنے کا پہلی بار موقع فراہم کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے چائنا اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت میں بغیر کسی رکاوٹ کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، جس کے لیے $40 بلین خرچ کر کے نہ صرف نیو اسٹیڈیم بنوائے گئے بلکہ دنیا میں VIP امپریشن دینے کے لیے بیجنگ ایئرپورٹ میں بھی کافی چینجنگ کی گئی تھی اور لوکل ٹرانسپورٹ میں کافی زیادہ بسز بھی ایڈ کی گئی تھی۔ ہر چیز بالکل ریڈی تھی۔ اولمپکس کی اوپننگ سرمنی میں صرف 2 دن رہ چکے تھے۔ دنیا بھر کی ٹیمز بیجنگ پہنچ چکی تھیں، ٹکٹس بھی بک ہو چکی تھیں۔ اب پوری دنیا اس ایونٹ کا ویٹ کر رہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو ایک خبر سنائی گئی۔ چائنا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں طوفانی بارش کی فورکاسٹ جاری کر دی، اور وہ بھی اولمپک سرمنی سے 2 دن پہلے۔ ایونٹ سے 2 دن پہلے یہ خبر چائنا پر قیامت بن کر ٹوٹی، کیونکہ جس اسٹیڈیم میں اس ایونٹ کو ہونا تھا وہ بالکل اوپن تھا۔ چائنا گورنمنٹ کی کئی سالوں کی محنت صرف اس چند گھنٹوں کی بارش کی نظر ہونے والی تھی۔ ایونٹ سے صرف 1 دن پہلے سارے ایڈمنسٹریٹر ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئے کہ آخر اس طوفانی بارش کا کیا کیا جائے، کہ انہوں نے ایک ایسا حل نکالا جس سے بارش تو ضرور ہوگی لیکن اس بارش سے ایونٹ پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا صرف ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ اس مسئلے سے مقابلہ کرنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاؤڈ سیڈنگ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ایونٹ کے دن ہی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ان بادلوں کو بیجنگ سے باہر برسنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایونٹ کے وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ دوستو، اب آپ لوگوں کو کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ سے پہلے آپ دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر بارش ہوتی کیسے ہے۔ سورج جب سمندر کے پانی کو گرم کرتا ہے تو پانی گیس بن کر آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ گیس آسمان کے ٹھنڈے ٹیمپریچر میں داخل ہوتی ہے تو وہ واپس پانی بن جاتا ہے۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر بادلوں کی شیپ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس بادل میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپ آپس میں جڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ڈراپس پانی کی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا سامنا دھوئیں اور مٹی کے ذرات سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے ڈراپ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور زمین کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آخر کلاؤڈ سیڈنگ سے کیسے بارش برسائی جا سکتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ نے ڈیولپ کی تھی، جس میں سلور آیوڈائڈ نامی کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں موجود چھوٹے ڈراپس کو آپس میں ملنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور آخر کار یہ ڈراپس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس بارش کو آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے۔ 1967 میں US اور ویتنام کی وار کے دوران امریکہ نے کلاؤڈ سیڈنگ کی مدد سے ویتنام کو شکست دی تھی۔ آخر کیسے؟ ناظرین، 5 سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مون سون کے سیزن میں امریکہ اپنے جہاز استعمال کر کے ویتنام کے اوپر کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ اس کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں خوفناک سیلاب آتے تھے جو کہ روڈز کو بالکل ختم کر دیتے تھے۔ روڈز بلاک ہو جانے کی وجہ سے ویتنام آرمی سپلائی رک جاتی تھی اور وہ ہر سال کمزور ہوتے گئے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے کلاؤڈ سیڈنگ کی مدد سے ویتنام کو خوفناک شکست دی تھی۔ لیکن کلاؤڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبئی کر رہا ہے وہ بہت زیادہ حیران کر دینے والا ہے۔
دبئی جہاں ہر قسم کا عیش و آرام موجود ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی پینے کا صاف پانی کا ایک ایک قطرہ کتنی مشکل سے جمع کرتا ہے؟ دبئی میں سال میں صرف چند بار بارش ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں کوئی ریور بھی نہیں بہتی، اور جو تھوڑا پانی جمع ہوتا ہے وہ دبئی کا گرم صحرا اسے جذب کر لیتا ہے۔ دبئی کے پاس ویسے تو بہت زیادہ پانی موجود ہے، لیکن یہ پانی ہے سمندر کا پانی، جس کے اندر نمک کی اتنی زیادہ مقدار ہے کہ وہ پانی کسی بھی صورت پینے کے قابل تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سمندر کا پانی کا ایک گلاس بھی کوئی انسان پی لے تو اسے یہ پانی بہت بیمار اور بہت زیادہ بیمار کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر جب دبئی کے پاس پینے کا پانی موجود نہیں ہے تو آخر وہ پانی لاتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے دبئی میں پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جو کہ سمندر کے پانی میں سے سالٹس نکال کر اسے پینے کے قابل بناتے ہیں، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں لیٹر پانی فلٹر تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بے حد بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صرف 1000 لیٹر پانی فلٹر کرنے کا خرچہ دبئی کو $60 پڑتا ہے، جس کی قیمت 13,000 روپے بنتی ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے۔ دبئی میں پہاڑوں کے درمیان ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر آسمان میں کلاؤڈ سیڈنگ کی جاتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ پانی پہاڑوں سے بہہ کر اس ڈیم میں جمع ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی بناتا ہے۔ فلٹر پلانٹ میں 1000 لیٹر پانی فلٹر کرنے کا خرچ $60 آتا ہے، تو دوسری طرف کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے جو پانی فلٹر کیا جاتا ہے اس کا خرچ صرف $300 آتا ہے۔ آپ کو ان 3 ملکوں میں سے کس ملک کا کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال بہتر لگا ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔